لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حاضرین مسجد، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کی توفیق سے یہ سنہرا موقع ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے کہ مبارک جگہ پر بیٹھ کر مبارک باتیں، جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، ان باتوں کو ہم اور آپ سن سکیں، سنا سکیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ خیر کی باتوں کے سننے کا موقع اللہ رب العالمین ہر آدمی کو نہیں دیتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، آپ چلے جائیں، مسجد سے باہر نکل جائیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس خیر سے محروم کر رکھا، انہیں موقع نہیں ملتا۔ بعض لوگ چاہتے بھی ہیں پھر بھی موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں اس مسجد کے تمام ذمہ داروں کو، خاص طور سے اس مسجد کے سیکریٹری صاحب کا، جنہوں نے اس درس کا نظم کیا، انتظام و انصرام کیا، اور اسی طرح میں دل کی گہرائی سے تمام مصلی حضرات، تمام مصلیان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا، وقت دے رہے، باتوں کو سننے کے لیے جمع ہیں، اکٹھے ہوئے۔ اور پھر میں اپنے بھائی اور دوست فردوس صاحب کا، جو ہمیشہ اس فراق میں لگے رہتے ہیں کہ پٹنہ میں کون عالم دین آ رہا ہے، کس کا اس راستے سے گزر ہو رہا ہے، ان سے رابطہ کریں اور ان کے درس کا اہتمام کرواویں، خطابت کے لیے، درس کے لیے ان کو بلائیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو موقع ملے تو ضرور کیا ہے، اس طرح کا کام کرنا چاہیے۔ ان باتوں کے بعد آج کے درس کا یا آج کی خطاب کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ موضوع بہت اہم اور بہت طویل بھی۔ جو موضوع میں نے رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کا تعلق تقویٰ سے۔ آج کے اس مختصر درس میں تقویٰ کے جو چند اہم فائدے ہو سکتے ہیں، بہت نامور عالم دین گزرے ہیں عصر حاضر کے، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ان کا نام، ان کی خدمات سے واقف ہیں۔ اس عصر کے اور اس صدی کے چند بڑے فقہائے کرام میں ان کا شمار۔ محترم حاضرین، انہوں نے فوائد تقویٰ سے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے۔ جب میں نے اس رسالے کو پڑھا، اختصار کے باوجود علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً تقویٰ کے 200 فائدوں کا تذکرہ کیا۔ قرآنی آیات کی روشنی میں
200 سے زائد فائدے۔ میرے بھائیوں، سارے فائدوں کو تو ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اہم فائدے بلا کسی تکرار کے ہو سکتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں، آپ کے دل میں، سننے والے تمام مرد و خواتین کے دل میں تقویٰ کی صفت پیدا کرے۔ اگر ہمارے اندر، دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا اور یہ صفت پیدا ہو گئی، یاد رکھیے ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر غیر معمولی تبدیلی واقع ہو جائے گی، ہم شر کی سے خیر کی طرف آمادہ ہو جائیں گے، برائی سے بھلائی کی طرف آ جائیں گے، ہماری زندگی کے اندر امن و سکون پیدا ہو جائے گا، ہماری زندگی کے اندر صالحیت پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں کہ تقویٰ کہتے کس کو؟ تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور تقویٰ کا معنی الوقایہ، یعنی بچنا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اذیت پہنچا سکتی ہے، جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس چیز سے اگر آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو لغوی اعتبار سے وہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ کا لغوی معنی ہے۔ اہل علم نے، علماء کرام نے تقویٰ کی بہت ساری اصطلاحی تعریفیں کی، 1 درجن سے زائد اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف میں سے صرف ایک تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے تقویٰ کا مفہوم واضح ہو جائے۔ طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ بہت نامور تابعی گزرے۔ تابعی میرے خیال میں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، تابعی کہتے ہیں کس کو؟ تابعی اس آدمی کو کہا جاتا ہے، اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے کسی صحابی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی۔ وہ آدمی جس کی ملاقات صحابی سے رہی اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی، عبداللہ ابن زبیر مشہور صحابی گزرے، عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی گزرے، ان بڑے صحابہ کے یہ شاگرد ہیں، اور ان سے منقول جو تقویٰ کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ۔ تقویٰ یہ ہے کہ علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں، پوری واقفیت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ رجاء رحمت اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو اس بات کی آپ کو امید ہو کہ اللہ رب العالمین اس نیکی کے بدلے، اس اطاعت اور پیروی کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو مالا مال کرے۔ یہ تقویٰ کا ایک جز ہے۔ تقویٰ میں یہ بات بھی داخل ہے، طلق ابن حبیب کہتے ہیں کہ وَالتَّقْوَى تَرْكَ مَعَاصِي اللَّهِ، تقویٰ یہ بھی ہے کہ آپ معصیت کو چھوڑ دیجیے، گناہ کو چھوڑ دیجیے، پورے علم کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، مخافت عذاب اللہ۔ اور جب آپ کوئی برائی کر رہے ہو، کوئی گناہ کر رہے ہو، کوئی معصیت کا کام کر رہے ہو اور اس کو جب چھوڑے تو یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے دوچار کرے گا، ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اس برائی اور اس گناہ کا کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ خلاصہ کیا ہوا تقویٰ کا؟
تقویٰ کا خلاصہ یہ ہوا کہ ثواب کی امید سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و پیروی کرنا اور عذاب سے بچنے کے لیے معصیت اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اب دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ تقویٰ کے فوائد کیا ہیں۔ میں نے کہا شروع میں ایک دو فائدے نہیں، سینکڑوں فائدے ہیں جو تقویٰ کے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے ہر نیکی تقویٰ ہے، ہر نیکی تقویٰ ہے۔ جب تک تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، میں نے کہا خیر کا کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی بھلائی کا کام آپ انجام دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر خیر تقویٰ میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، تقویٰ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اس کی خشیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے گا کہ آپ قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، لیکن یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ قرآن سے رہنمائی کون حاصل کرتا ہے؟ ہر آدمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور بے ریب لا ریب کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ھدی للمتقین۔ اس کتاب سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہر آدمی کو نہیں۔ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اس کی خشیت ہوگی، وہی آدمی اس عظیم ترین کتاب سے فائدہ اٹھائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے، لاکھ آپ قرآن پڑھتے رہیں، صبح پڑھے، شام پڑھے، 24 گھنٹے پڑھتے رہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ تقویٰ کا پہلا فائدہ ہے۔ تقویٰ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ دنیا اور آخرت میں تمام تر کامیابی کا سبب ہے۔ اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، کسی طرح کی بھی کامیابی اگر مطلوب ہے، یاد رکھیے تقویٰ اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہیں، جو ناجائز اور جائز کا خیال رکھنے والے ہیں، جو برائیوں سے بچنے والے ہیں، بھلائیوں کو انجام دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہو جائے، دنیا والے اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہو جائے، آپ کا بیٹا اعلیٰ عہدے اور منصب پر فائز ہو جائے، دین بیزار اگرچہ کیوں نہ ہو، لوگ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کامیابیاں عارضی کامیابی، عارضی کام وقتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے، آپ کو جنت دے دے۔ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ جنت چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کی نگاہ ہمیشہ کہاں رہنی چاہیے؟ جنت پر، جو اصل کامیابی ہے۔ اور اصل کامیابی کا کہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یاد رکھیے اللہ کا تقویٰ پیدا کر رہا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ متقی لوگ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ تقویٰ کا تیسرا فائدہ یاد رکھیے کہ جب آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، یہ صفت پیدا ہوگی، ہر نصیحت آپ کے لیے کارگر ثابت ہے۔ یہ ہم جو تقریر کر رہے ہیں، جو اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، اس سے وہی آدمی مستفید ہوگا،
فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا. جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہوگا، بنجر زمین ہو، اگر بنجر زمین لاکھ کیا ہے وہاں پہ کوئی آدمی کاشتکاری کرنے کی کوشش کرے، کھیتی کرنے کی کوشش کرے، کوئی کھیتی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح انسان کا دل جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے تازہ ہوتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، کوئی بھی بات جب اس کو سنائی جاتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرتا ہے، بھلائی کی طرف بھاگتا ہے، برائی سے رکتا ہے. تقویٰ وہ اسلحہ، وہ ہتھیار ہے، وہ کارگر ذریعہ ہے. اگر یہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو ہر خیر کی بات سے آپ فائدہ اٹھائیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا کافروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کہ جو بھی حربے تھے ہم نے سب کو ناکام کر دیا، چاہے ان کے سامنے یا ان کے پیچھے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ کی باتوں سے فائدہ اٹھانے والے، اس کو نصیحت اور عبرت سمجھنے والے کون لوگ ہیں؟ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح تقویٰ کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان بھی ہے اور آپ کے اندر تقویٰ بھی ہے، اگر آپ کے اندر ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو محروم نہیں کرے. کس بات سے؟ اپنے اجر سے، اپنے ثواب سے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں. ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. ثواب کا معنی بدلہ ہے کہ کوئی اگر ہم کام کریں، کہیں پہ ہم مزدوری کرتے ہیں اور جو اجرت ملتی ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ثواب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ثواب کا مطلب بدلہ ہے. اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ثواب کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر لوگ ایمان لائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائے، وَاتَّقَوْا، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ سے اس کا بہتر بدلہ پائے. پتہ یہ چلا کہ تقویٰ اس بات کی گارنٹی آپ کو دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ آپ کا کوئی صالح عمل رائگاں نہیں جائے گا، برباد نہیں ہوگا. ہر آپ کے صالح عمل پر، ہر آپ کے نیک عمل پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا. تقویٰ کا پانچواں فائدہ، اگر آپ کے اندر تقویٰ ہو تو یاد رکھیے اگر تقویٰ کی صفت پائی جائے گی تو آپ حقیقی معنوں میں نیکی اور بھلائی کے کام کو انجام دیں گے. اور جو نیکی ہے، بھلائی ہے، میں نے شروع میں کہا وہ تقویٰ. ہر نیکی اور بھلائی کو تقویٰ سے متعارف کرایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی اسی آدمی کی نیکی ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، آپ کی کسی بھی نیکی کی کوئی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. حقیقی نیکی وہی ہے جو تقویٰ کے ساتھ، جو اللہ کے ڈر کے ساتھ ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ ہو. یہ تقویٰ کا پانچواں فائدہ ہے. تقویٰ کا چھٹا فائدہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی معیت حاصل ہوگی. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے تقویٰ، کتنا بڑا فائدہ ہے. کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ
کی مدد آپ کے شامل حال ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو، ہر جگہ حامی ہو، ہر جگہ مددگار بنے اللہ تعالیٰ، یقیناً ہر آدمی ہم میں سے چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس کا ساتھی ہوتا ہے؟ متقی لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، چاہے رات کے سناٹے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، وہ ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر برائی کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ جس کی نگاہ سے ہم کبھی بچ سکتے نہیں ہیں، جو کبھی سوتا نہیں ہے، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے، جس کو کبھی نیند نہیں آتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر یہ ڈر، یہ خوف ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا، اے میرے بندو سنو۔ قرآن پڑھیے گا تو لگے گا قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، قرآن آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن پڑھ کے تو دیکھیے، قرآن کے معنی اور اس کی جو مطالب اس کو سمجھنے کی تو کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہم سے گفتگو، محو کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا، اے میرے بندو سنو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے اس فائدے کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تقویٰ کا چھٹا جو فائدہ ہے کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے تو یہ تقویٰ ہر قسم کی تکالیف سے، مصائب سے، مشکلات سے، اللہ کے عذاب سے آپ کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ پیدا کرو، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے کسی قول میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں متردد نہیں ہونا چاہیے، پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا ہر وعدہ مبنی بر حق، یہ اس پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور یہ یقین کر لو، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا کیا ہے؟ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا، ان کی گرفت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ایسے لوگوں کو بچا لے۔ تقویٰ کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تقویٰ کو بہترین ذات راہ قرار دیا ہے۔ ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محدود وقت دیا ہے، ہم لوگوں کو محدود زندگی دی ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ جب صحت رہتی ہے، جب جوانی رہتی ہے، بڑھاپا یاد نہیں آتا، جب صحت رہتی ہے بیماری یاد نہیں آتی، جب جوانی ہوتی ہے بڑھاپا یاد نہیں آتا، جب مالداری ہوتی ہے غربت یاد نہیں آتی، جب عہدہ رہتا ہے تو دوسرے لوگوں کا خیال نہیں آتا۔ ایک مومن، ایک مسلمان ہمیشہ اپنی نگاہ کہاں رکھتا ہے؟ دنیا پر یا آخرت پر؟ آخرت میں اگر جائیں گے کیا لے کر جائیں گے؟ کچھ تو ہونا چاہیے، نیکی تو ہونی چاہیے۔ یہ روپیہ جائے گا نہیں، یہ پیسہ جائے گا نہیں، یہ گھر جائے گا نہیں، یہ بال بچے یہ ہمارا ساتھ دیں گے نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آج لوگ اپنے بال بچوں کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کرتے۔ قیامت میں یہ لوگ بھاگیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو آخرت کے زادے راہ کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نیک اعمال وہ بہترین زادے راہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تقویٰ بہترین زادے راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 میں کہا کہ اے میرے بندو تم زاد راہ اختیار کرو۔
سفر کی تیاری کرو، سفر پہ ہمیں جانا ہے، آخرت پہ نکلنا ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کہا کہ جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرو۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ صبح ہو جائے شام کا انتظار نہیں، شام ہو جائے صبح کا انتظار نہیں۔ اور آج ہم لوگ کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، پوتے کے لیے بھی، کیسے کیا ہے سودی کاروبار کرے، کیسے حرام طریقے سے اپنی تجارت اور اپنے بزنس کو بڑھائے تاکہ ہمارا خاندان کیا ہے مالدار ہو جائے، اور آخرت پہ کوئی نگاہ نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں۔ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے بیوقوف لوگ ہیں دنیا کے۔ ارے بھیا بیوقوف وہ ہے جس کا تعلق اس کے خالق سے نہیں ہے، اس کے مالک سے نہیں ہے، جس نے اس کو پیدا کیا اس کو جانتا پہچانتا تک بھی نہیں ہے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، وہ بیوقوف ہے۔ بیوقوف وہ نہیں ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ تقوی، اگر آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور جب آخرت کا جب بہترین سفر آپ زیادہ راہ جو ہو سکتا ہے وہ تقوی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہے، تقوی کا 8واں فائدہ، اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو یاد رکھیے کہ قیامت میں آپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا۔ قیامت میں، آخرت میں درجات ہوں گے، سب لوگوں کا درجہ برابر نہیں ہوگا، الگ الگ درجات میں، جنت میں بھی جائیں گے تو الگ الگ درجات میں ہوں گے، اور اسی طرح جو کافر ہوں گے جہنم میں ہوں گے، جو مومن ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کافروں کو مرعوب اور ان کو ڈراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، یہ کافر لوگ آج دنیا میں مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیاق میں کہا کہ اے مومنو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو کہ جب تم آخرت میں پہنچو گے، موت آئے گی تو ان کافروں سے بڑا مقام تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اتقوا، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ ڈرے، فوقہم یوم القیامہ، قیامت میں ان کا مقام کافروں سے بڑھا ہوا ہو۔ اسی طرح تقوی کا 9واں فائدہ، میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں یہاں بھی درس میں ہوں گے جن کا تعلق ایجوکیشن سے، تعلیم سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، اسکول اور کالج میں جاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے کہ اگر آپ کے اندر تقوی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نواز دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے لوگوں سے زیادہ علم دے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ جو لوگ کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو دین سے زیادہ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، دین پر جمے رہنے، قائم رہنے کی ضرورت ہے، نماز کی پابندی کی ضرورت ہے، تہجد کا اہتمام ان کو کرنا چاہیے۔ علم کون دیتا ہے؟ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، روشنی ہے۔ اور شاعر نے ایک شعر میں کہا، عربی کے شاعر نے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں کہا، جب انہوں نے پوچھا اپنے استاد وکی بن جراح سے، وکی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں اور ان کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو ائمہ اربعہ میں سے تیسرے نمبر کے امام ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد محترم، جو کچھ میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، آخر کچھ ایسی تدبیر بتا دیجئے تاکہ میں نہ بھولوں۔ تو ان کے استاد نے کہا، اور اسی چیز کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے عربی زبان کے۔ انہوں نے کہا شعر میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں نے اپنے استاد سے شکایت کی سوء حافظہ کے بارے میں،
کہ میرا حافظہ مضبوط نہیں ہے؟ کہتے ہیں فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، انہوں نے کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ نہیں کرو گے تو تمہارا حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ اور اسی موقع سے کہا کہ یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصٍ، یہ روشنی جو ہے علم کی روشنی اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو نہیں دیا کرتا ہے۔ تو جو لوگ ایجوکیشن کی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، تعلیم کے میدان سے ان کا جڑاؤ ہے، ان کو بھلائی کا کام زیادہ کرنا چاہیے، نیکی کا کام زیادہ کرنا چاہیے، نماز وغیرہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نوازے گا، اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرما دے گا، علم سے نواز دے گا۔ اسی طرح تقویٰ کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ سے جو لوگ متصف ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ تقویٰ کا جو ثواب ہے یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں، اس بھلائی کے بارے میں، اور وہ بھلائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہا کہ وہ بھلائی جو تقویٰ کی بھلائی، وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، جس کا ثواب، جس کا فائدہ انسان کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تقویٰ کے ثواب اور اس کے بدلے کو بیان کرتے ہوئے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے، اور جب ایسے لوگ مریں گے کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں۔ اور ایسی جنت میں کہا قرآن جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور جنت میں متقی لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ نیک بیویاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے گا، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک بندے کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ تقویٰ کا 10واں فائدہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ چند اور فائدے بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا میرے بھائی، اس لیے کہ جنازے کا اعلان بھی ہوا ہے، وقت بھی اس کے قریب کیا ہے، پہنچ رہا ہے۔ تقویٰ کا 11واں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ متقی ہوں گے، اگر آپ پرہیزگار ہوں گے، اگر آپ تقویٰ والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے۔ آپ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے؟ ہم ایک ہر آدمی چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ فاجر و فاسق سے، گنہگاروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو مومنوں سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقیوں سے کرتا ہے، پرہیزگاروں سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بلا من اوفی بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں کہا، ہمیں اور آپ سے کہا، قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہوا، پتہ ہے کیا وعدہ کیا ہم لوگوں نے؟ ہم لوگوں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں۔ ہم لوگوں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیری عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا من اوفی بعہدہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا، واتقى، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فإن اللہ يحب المتقین، کہ سن لو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں ہی سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو 12واں تقویٰ کا فائدہ ہے، یاد رکھیے ہر آدمی کا محلے میں، سماج میں، معاشرے میں بہت سارے دشمن بھی ہوتے ہیں، بدخواہ لوگ بھی ہوتے ہیں، شر پسند عناصر بھی ہوتے ہیں،
جو بلا وجہ کے آپ کو ٹارگٹ کریں گے، بلا وجہ کے آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو دشمن بنائیں گے، دشمن جانیں گے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کے ہر حربے سے آپ بچے رہیں، دشمن کا کوئی وار آپ پر کام نہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ جو بندہ متقی ہو جاتا ہے اس کا حامی اور ناصر کون ہو جاتا ہے؟ اللہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کا حامی اور ناصر اور مددگار اللہ ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں دوسری جگہوں پہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بچا لیا، کب بچا لیا۔ آپ کے سامنے فلاں پریشانی تھی، اچانک وہ پریشانی ختم ہو گئی، وہ پریشانی دور ہو گئی، آپ کی تجارت ڈوبنے لگی تھی، آپ کا کاروبار ختم ہونے لگا تھا، آپ کا جوان بچہ بیمار تھا، بڑے مہلک مرض سے دوچار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یاب کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، جس نے جو آپ کی نیکی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ تقویٰ یہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کی حمایت کا۔ اللہ تعالیٰ دشمن سے متقی بندوں کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، اگر تم صبر سے کام لو، صبر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات دیتا ہے کبھی کبھار آزمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے آج فتنے کا زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہر جیب میں برائی، ہر قدم پہ فتنہ۔ دیکھیے نا، یہ سوشل میڈیا نے، اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے برائی کو کہاں تک پہنچا دیا۔ ہر آدمی کی جیب میں برائی موجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے وہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اگر آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، یہ سوشل میڈیا کی برائی سے بچ نہیں سکتا ہے، انٹرنیٹ کی برائی سے بچ نہیں سکتا ہے، یہ فیس بک کی برائی سے نہیں بچ سکتا، واٹس ایپ کی برائی سے نہیں بچ سکتا، یوٹیوب کی برائی سے نہیں۔ کتنے نوجوان آج برباد ہو رہے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے، والدین کے سارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، ساری محنتیں غارت ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے اندر تقویٰ نہیں۔ اگر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، کوئی آپ کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، خود ڈریے گا اللہ تعالیٰ۔ سب سے بڑی پولیس کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ساری پولیس دنیا کی لگا دی جائے، پھر بھی آپ کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اصلاح پیدا نہ کرنا چاہے۔ جب تک آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے، کوئی پولیس کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبتوں سے، مشکلات سے، آپ کے دشمنوں سے، آپ کے حاسدین سے، حسد کرنے والے لوگوں سے، حسد کرنے والے، اب بہترین بچاؤ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کر لیجیے، اپنا رشتہ استوار کر لیجیے۔ دیکھیے گا کتنے فائدے آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ اور 13واں فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ میں نے اشارہ بھی کیا، یہ تقویٰ اجر عظیم کا سبب ہے، بڑے فائدے اور بڑے ثواب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے تمہیں نوازے گا۔ اور آخری فائدہ بیان کرتے اور بھی فائدے ہیں، لیکن وقت ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اپنی گفتگو کو طویل کریں۔ میرے بھائیوں، تقویٰ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ سے انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ تقویٰ کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم کبھی محسوس کرتے ہیں اور محسوس نہیں کرتے۔ کون ایسا آدمی ہے جو گنہگار نہ ہو؟ ہر آدمی سے جانے اور انجانے میں گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ صرف انبیاء علیہ السلام کی
ایسی ذات ہے جو گناہ سے معمون اور محفوظ ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ بقیہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں جانے انجانے میں گناہ ہو ہی جاتا ہے، اور گناہ کو دھلنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ کی صفت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آپ کا نیکی کرتے ہیں نا، نیکی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ اچھی گفتگو، یہ پڑوسیوں کا خیال، یہ بیواؤں کا خیال، یہ یتیموں کا خیال، یہ مسجدوں کا خیال، یہ مکتبوں کا خیال، یہ اماموں کا خیال، یہ طالب علموں کا خیال، یہ دینی شاعر کا خیال، یہ قبرستانوں کا خیال، یہ جامعات کا خیال، یہ مدارس کا خیال، یہ سب نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں آپ کی نیکیوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح تقویٰ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ آخری نبی پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اس تقویٰ کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کر۔ میرے بھائیو، یہ تقویٰ ہے۔ لوگوں نے تقویٰ کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیندار ہے، لوگ اس کا مسخرہ بناتے، مذاق اڑاتے، مسجد جاتے تھے کہ بڑا نماز پڑھنے والا ہوا ہے، بڑا دیندار ہوا ہے، کب سے یہ دینداری اس کے اندر آ گئی۔ میرے بھائیوں، دینی کاموں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، یاد رکھیے، بلکہ قرآن پڑھیے گا پتہ چلے گا کہ دینداری کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے، جو آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح صرف اشارہ کر دوں کہ یہ تقویٰ ایمان کی بڑی علامت ہے، یہ تقویٰ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ اگر تقویٰ پیدا ہوگا آپ کے اندر، آپ ہر قسم کے خوف سے، حزن و ملال سے آپ مامون و محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بھی برکت دے گا، زمین اور آسمان کے دہانے کو، برکات کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ لوگ کیا ہے، غربت کی شکایت کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم یہ ہیں۔ آپ کے اندر اگر تقویٰ ہو اور محنت سے کام کرے، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ نکمے بن جاؤ، نکما پر اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ آج مسلمانوں کا شعار، فیشن، لوگوں نے بھیک مانگنے کا فیشن بنا لیا ہے، محنت نہیں کرتے۔ خاص طور سے آج کے نوجوانوں میں نکما پن پیدا ہو رہا ہے، اور روزگار سے نہیں جڑتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، ہنر نہیں سیکھتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے ہیں، محنت سے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غربت ان کی مقدر بن کے رہ گئی۔ نوجوانوں کو حوصلے سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو آپ محنت کرو، آپ مشقت کرو، آپ تعلیم حاصل کرو، آپ ہنر سیکھو، آپ کسی پیشے سے اپنے آپ کو استوار کر لو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ کاروبار میں، آپ کے کاموں میں برکت دے گا، آپ کو مالدار بنا دے گا، خاص طور سے اگر آپ متقی اور پرہیزگار ہو تو، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح تقویٰ سے حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے، فرق پیدا ہوتا ہے، اور یہ متقی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح تقویٰ یہ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، آپ کے اندر، تمام مسلمانوں کے اندر، تمام مردوں کے اندر، تمام خواتین کے اندر، تمام نوجوانوں کے اندر، جوانوں کے اندر، بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم صفت کو پیدا کر دے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہیں،
جہنم کی لالچ ہمارے اندر ہو، اور دوزخ سے جہنم سے ہم نفرت کریں، اس سے دور بھاگے اور ایسے کام کو کریں جس سے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، اللہ کی سزا سے، جہنم سے بچ سکے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی بھی بھیک مانگتے رہیں، دعا بھی کریں، عمل بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، متقی اور پرہیزگار بنا کر اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔